جی، میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آپ کی خدمت میں اپنا نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بلکہ یہ جو آج کا موضوع ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ آپ کا موضوع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ میرا موضوع کیوں نہیں ہے اور یہ آپ کا موضوع کس طرح ہے؟ دیکھیں، میں نے ایک پہلے پروگرام کیا تھا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ زندگی کے مقاصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پر مجھے بڑے دلچسپ قسم کے کمنٹس موصول ہوئے، تو بلکہ ایک دو کمنٹس تو ایسے بھی تھے کہ لوگوں نے کہا کہ جناب اگر کسی کی زندگی کا مقصد ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے۔ تو یقیناً دیکھیں جی، یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری یہ جو مخلوق ہے اس کی اگر ہم میجر تقسیم کو دیکھیں تو اس میں 3 قسمیں ہیں۔ مثلا ایک تو ہم انسان ہیں، یہ ایک بڑی صرف ایک ہی کیٹیگری ہے جو کہ مردوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ جانور یعنی کہ اینیملز ہیں، اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ نباتات کی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ نہ تو یہ جو جانور ہیں اور نہ ہی یہ جو نباتات ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ہم صرف انسان ہیں جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کبھی آپ نے جنگل میں شیروں، گیدڑوں یا جو باقی جانور ہیں ان کے درمیان کو مقابلہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نباتات کو دیکھیں گے، یعنی کہ یہ جو پودے ہیں، درخت ہیں، تو ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو اب عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ ایک اللہ تعالیٰ کا انسان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، تو اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو چلیں، جو وقت آپ کا گزر گیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج سے آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد جو ہے اس کا تعین کر لیں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ اگر آپ بوڑھے شخص ہیں تو یقیناً اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ آپ اسکول میں پڑھنا شروع کر دیں، آپ کالج میں داخلہ لے لیں۔ اگر آپ فرض کریں کہ آپ 35-40 سال کی عمر میں ہیں تو آپ ان پڑھ ہیں، تو آپ کو یقیناً یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی تعلیمی صلاحیت جو ہے اس کو بہتر کریں۔ تو یقیناً دیکھیں کہ جب کسی شخص کی تعلیمی صلاحیت بہتر ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی باقی جو فیصلہ سازی کی قوتیں ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتی۔ تو اگر آپ ایک جوان آدمی ہیں، آپ لڑکپن میں ہیں، یعنی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے میٹرک کر لیا، آپ نے ایف اے کر لیا ہے اور آپ نے بی اے کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 50 سال سے زیادہ زندہ رہنا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تو پھر یقیناً 50-60 سال جس طرح کی آپ زندگی گزاریں گے وہ ایک انتہائی دلچسپ اور میزریبل لائف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آج ہی آپ اپنی زندگی کا تعین کریں۔ اگر آپ نوجوان ہیں، اگر آپ ایک ینگ لڑکے ہیں کہ کیا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ وکیل بننا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھا کاریگر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھا مکینک بننا چاہتے ہیں، یا آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، یا ایک اچھا کاروباری شخص بننا چاہتے ہیں،
تو جب آپ کا ایک مقصد آپ کے سامنے واضح ہوگا تو پھر آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کی ساری قوت جو ہے اس مقصد کے ارد گرد فوکس ہو جائے گی، کنسنٹریٹ ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کا مقصد واضح ہو اور آپ کی جب ساری کی ساری قوت جو ہے وہ اس مقصد کے ارد گرد کنسنٹریٹ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے روک سکے۔ تو اس طرح میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی جو ہے اس کو با مقصد بنائیں۔ اگر آج تک آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اپنے لیے سوچ سمجھ کر ایک مقصد جو ہے اس کا تعین کر لیں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے جسم کی ساری توانائیاں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھی کر دیں، کنسنٹریٹ کر دیں، تو یقیناً آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں ناکامی اور پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔